الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تمام حمد و ثنا خدا کی ہے کہ جس نے انسان کو اپنے لیے خلق کیا اور باقی کی مخلوقات کو انسان کے لیے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو بھی اس جہان میں جو بھی اس کائنات میں ہے وہ میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تسخیر کر دیا، یعنی اس کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کے لیے جھکا ہوا ہے. تسخیر کہتے ہیں پکڑ لینے کو، اپنے ملکیت میں لے آنے کو، اپنے کنٹرول میں لے آنے کو. Allah subhanahu wa ta'ala created this whole universe for the human being, and he created the human being for himself. If a human being is able to understand this statement that I just made, is enough for his or her life to change. It seems as if it is the opposite. Hadith Qudsi also says that, when my slave or my creation speaks to me as if I have no other creations. Okay? جب میرا بندہ میرے سے بات کرتا ہے نا تو ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نے اور کسی چیز کو خلق ہی نہیں کیا. آپ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ تھوڑی احساس ہوتا ہے کہ 8 بلین اور لوگ بھی ہیں. ہوتا ہے کہ بھئی 8 بلین اور بھی ہیں جن کے دعاؤں کو خدا نے سننا ہے، دینا ہے. وہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. جب آپ روڈ پہ ہوتے ہیں جتنے لوگ روڈ پہ ہیں آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. جتنے اس نیبرہڈ میں وہ سب آپ کے ساتھ کنیکٹڈ. کئیوں کا رزق آپ کی جیبوں میں ہے، آپ کا رزق کئیوں کی جیبوں میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب میرے سے بات کرتے تو ایسے بات کرتے جیسے میں نے اور کسی کو بنایا ہی نہیں. لیکن جب خدا کی بات آتی ہے خدائی کی تو وہ کہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ سبھی خدائیں سوائے میرے. جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم ایسے خدا سے مانگتے ہیں جیسے کہ کوئی اور اس نے چیز بنائی نہیں، بس میری بات پوری کر دو باقی سب خیر ہے. لیکن جب اس کی اطاعت کی بات ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز خدا ہے سوائے اس کے. اپنے نفس کی بات پہ بھی جھک جائیں گے، بیوی کی بات پہ بھی جھک جائیں گے، بچوں کی بات پہ بھی جھک جائیں گے، کوئین کی بات پہ بھی جھک جائیں گے، ہر کسی کی بات پہ جھک جائیں گے. لیکن جب خدا کہتا ہے تو کہتے ہیں آپ کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی is the most merciful. When we say is the most merciful, is actually limiting his mercy. Because mercy in itself is a word which separates from the other qualities of Allah subhanahu wa ta'ala. So, but we have no other choice but to use the word mercy. کیونکہ جب آپ ایک چیز، ایک نام، ایک مفہوم، ایک معنی کسی چیز کے لیے اخذ کر لیتے ہیں
اخذ مطلب اب میری اگر اردو ثقیل ہو جائے تو بتا دیجیے گا، کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہو. ٹھیک ہے. جب آپ کسی چیز کا ایک معنی دیتے ہیں تو اس وجہ سے دیتے ہیں کہ وہ دوسری چیزوں سے سیپریٹ ہو جائے. تو آپ قید لگا رہے ہیں، قید سمجھتے ہیں نا، آپ اس کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. تو جب ہم خدا کا کہتے ہیں کہ رحیم، یہ ایک مفہوم ہے، ایک معنی ہے، ہم اس کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. خدا تو ریسٹرکٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیونکہ ہماری سوچ لمیٹڈ ہے اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ان مفہوم کو، اس معنی کو، ان اسماء کو ہم کہہ سکیں تاکہ ہمارا رشتہ اور ناطہ خدا سے جڑ جائے. یہ اسماء الحسنہ جو ہیں یہ ہمارا، تاکہ ہمارے پاس کوئی تو پوائنٹ آف ریفرنس ہو. اگر کوئی پوائنٹ آف ریفرنس ہی نہیں ہوگا ہم کیسے رشتہ جوڑیں گے؟ تو all of these names of Allah subhanahu wa ta'ala are there for us in our own particular way of limited thinking, limited emotions, limited power to connect to Allah subhanahu wa ta'ala. But we, in a particular level of our existence, are limited, but in our higher existence, we are also unlimited. Allah subhanahu wa ta'ala created you not to die. You are an immortal being. اللہ میاں نے آپ کو مرنے کے لیے نہیں بنایا، ہاں انتقال کے لیے بنایا ہے. ساتھ تھوڑا ساڑی ہلا دیا کرے جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو انتقال کے لیے بنایا، مرنے کے لیے نہیں بنایا. انتقال کا مطلب مرنا نہیں ہے. جیسے آپ ایک جذبے سے دوسرے جذبے کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ انتقال ہے. ابھی آپ سیڈ تھے، اب ہیپی ہو گئے، یہ انتقال ہے. آپ سیڈنس سے ہیپینس کی طرف چلے گئے. ساتھ ہیں آپ کو ایک سوچ آئی، اس سوچ کے بعد ایک اور دوسری سوچ آ گئی، آپ ایک سوچ سے دوسری سوچ پہ منتقل ہو گئے. آپ کی ابھی ایک طرف توجہ ہے، پھر دوسری طرف توجہ چلی گئی، اب آپ اس توجہ سے دوسری طرف منتقل ہو گئے. اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو انتقال کے لیے بنایا، مرنے کے لیے نہیں بنایا. آپ ہمیشہ کے لیے رہو گے. ہاں ایسا ہوگا کہ یہ انتقال کا سلسلہ ایک جگہ پہ جا کے رک جائے گا. اب وہ جہاں پہ جا کے رکے گا وہ یا جنت ہوگی یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ didn't create us. We are an immortal being. When you understand that you are an immortal being, your life will change. You will not worry about little things. You know, imagine if you are convinced that you are an immortal being. I know that we are not convinced yet, but if you could convince yourself, you know, just for this 10 minutes that I'm gonna, just think of yourself as an immortal being. I'll give you time if you want. If the thought comes, no, you're not, just say you are. Okay? If you are an immortal being, look at anything around you. It'll be very small. Your long desires, I mean, what's the big deal about having to become something? For example, becoming the richest person in the world. Okay? Having to become the richest person of the world, what will happen? The world will end, and even if you are rich today, there will be somebody else who will be richer than you tomorrow. And once the world ends, and I'm talking about maybe millions of years, still there is not going to be a concept of who's more rich or who's not. You know? If you can just imagine, there is listen, you fought between each other. جھگڑا ہو گیا. کس بات پہ ہوا؟ جنرلی جو جھگڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھوٹی باتوں پہ ہوتا ہے. ہم نے کبھی بڑی بات پہ جھگڑا کیا ہی نہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ جب بھی جھگڑا ہوتا ہے بیوی کے ساتھ ہو، بھائیوں کے ساتھ ہو، برادری میں ہو، سینٹروں کا ہو، آپ جب اس کی کور کو دیکھیں گے تو حقیقتاً کوئی بات نہیں ہوگی. کوئی بات نہیں ہوگی. تو اگر انسان اپنے آپ کو یہ سمجھ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اللہ نے مجھے بنائے اپنے لیے،
میرا اور کوئی نہیں ہے، میرا اور کچھ نہیں ہے، میں ہوں اور وہ ہے، باقی سب ایچ ہے. اگر یہ بات اس کو سمجھ میں آ جائے تب وہ اپنے خلقت کے ہدف تک پہنچتا ہے، ورنہ نہیں پہنچ سکتا. If you understand that Allah subhanahu wa ta'ala made you for Him and you are for Him, only then you can get to that point which is the purpose of your creation. Otherwise, you'll always be distracted, you'll always go astray. So, the reason why I brought this up is because we're trying to understand what is the obedience in reality and what is disobedience in reality. So there's a couple of points that I want to make today to make the conversation go a little. It's a one-way conversation, by the way. I shouldn't really say conversation. I can't say this is a speech because it's not a speech. It is a conversation, but the conversation is I'm having with myself. You're the audience listening to me having a conversation with myself. تو اس لیے آپ ناراض نہ ہوا کریں، میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ جو ہے وہاں بیٹھے میری اپنے آپ سے باتوں کو سن رہے ہیں. میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا، صرف اپنے آپ ہی کو کہہ رہا ہوں. تو یہ نہ کیجیے گا کہ آپ نے یہ کہہ دیا، ہمیں وہ کہہ دیا. میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا. تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ بات ہم کرتے پہلی محرم کو جب ہم نے فرش اعضاء بچھایا تھا، لیکن نہیں رہا. آج ایک بھائی کے ساتھ بات کر رہے تھے تو لیکن جو امام حسین علیہ السلام کی اعضاء ہے وہ آج ہمارے لیے باعث بنی ہوئی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ٹوٹ جائیں. اعضاء امام حسین، فرش اعضاء امام حسین وجہ بن رہی ہے ایک دوسرے سے بے اتفاقی. امام حسین کی اعضاء باعث بن رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو لیبل لگا دیں. ہمارے پاس لیبل مشین ہے. لیبل مشین دیکھیں آپ، جو ریٹیل میں کام کرتے ہیں، نہیں جو ریٹیل میں کام دیکھیں، اور لیبل مشین اور پرائس مشین بھی ہوتی. وہ جی بندہ اندر آیا، اس نے مثلاً 4-5 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، ایک اس نے کڑا پہنا ہوا ہے، بال تھوڑے سے اس کے لمبے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے وہ اندر آیا، ہم نے لیبل مشین نکالی، اس کے ماتھے پہ لگا دیا ملنگ. جو دوسرا بندہ آیا تھوڑا سا وہ ڈفرنٹ لگا، ہم نے اس کو کہہ دیا یہ مقصر. تو کوئی اور بندہ آ گیا، اسے کہا یہ متحجر. پتہ نہیں اگر آپ لوگ یہاں استعمال کرتے ہیں اس لیبل کو یا نہیں، لیکن نارتھ امریکہ میں استعمال ہوتا ہے متحجر. کوئی اور آیا، اس نے مثلاً بسیجی اسکارف پہنا ہوا ہے، کچھ تھوڑا سا وہ امام خمینی امام خامنہ ہی کرتا ہے، تو اس کے لیبل لگا دیا انقلابی. ہم میں سے کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہم جس کا لیبل لگا رہے ہیں جس کے ماتھے پہ، کہ یہ ملنگ کیا چیز ہے، انقلابی کیا چیز ہے، مقصر کس کو کہتے ہیں، متحجر کس کو کہتے ہیں، مولائی کس کو کہتے ہیں. مولائی عربی کا لفظ ہے مولائی، یعنی مولائی کا مطلب ہے کہ وہ شخص جس کی نسبت اس کے مولا کے ساتھ ہو. جیسے آپ کہتے ہیں شرازی. شرازی کا مطلب ہے کہ یہ جو یا ہے، یہ یا بتاتی ہے کہ یہ شراز سے ہے. پاکستانی، یہ جو یا ہے بتاتی ہے کہ آپ پاکستان سے ہیں. جب آپ کسی کو کہتے ہیں یہ مولائی ہے، تو آپ بتا یہ رہے ہوتے ہیں کہ مولا کا مال ہے، اس کا ایڈریس مولا ہے. ٹھیک ہے. اب جس کا ایڈریس مولا ہو وہ ابو ذر بنتا ہے. نہیں جس کا ایڈریس ابو ذر ہو وہ، یعنی جس کا ایڈریس امام علی ہو وہ ابو ذر بنتا ہے، عمار یاسر بنتا ہے، مقداد بنتا ہے، کمیل بنتا ہے. جس کا ایڈریس ہی نہ امام علی علیہ السلام، اس کو آپ جتنا مرضی مولائی کہہ دیں، وہ مولائی نہیں ہے. اگر اس کے ایڈریس سے یہ پتہ رکھتا ہے کہ تکبر ہے، کبر ہے، فسق ہے، فجور ہے،
تو یہ اس کا ایڈریس ہے. خدا کی نافرمانی ہے، یہ اس کا ایڈریس ہے. حب دنیا میں لگا ہوا، یہ اس کا ایڈریس ہے. پتہ تو کریں کہ مولائی کا مطلب کیا ہوتا ہے، پھر لگائیں لیبل. ہم میں سے کون ہے ابو ذر، کون ہے سلمان فارسی، جس کو دیکھ کے آپ کو ایڈریس پتہ لگ جائے یہ مال علی ہے. ملنگ گئے تھے، ملنگ. اور جب میں بڑا ہو رہا تھا، ملنگ ہوتے تھے جن کے پاس دنیا کی ایک چیز نہیں ہوتی تھی، کشکول لے کے پھرتے رہتے تھے، نہ ان کا کوئی زمین ان کا سرانہ تھی، زمین ان کا بستر تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، ایک چیز اون نہیں کرتے تھے. بڑی بڑی تسمیاں پہنی ہوتی تھی، گرد و غبار ہوتا تھا، کوئی کھانا دیتا تھا ٹھیک ہے، پر نہیں ہے. آج اس کو ملنگ کہہ رہے ہیں، وہ مرسیڈیز 550 سی پتہ جو بھی اس میں آ رہا ہے. گھر جو ہے 10,000 اسکوائر فٹ کا بنایا ہوا ہے، ارمانی کے سوٹ پہن رہا ہے. یہ ملنگ ہے؟ ملنگ یعنی جو تارک دنیا ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جو فقیر ہو. مقصر، جو یہ باتیں جو ہیں وہ تسلی سے سننے، پھر تاکہ پتہ لگ جائے نا، لیبل مشین نکال لینا بعد میں نہیں کہہ رہا نہ لگاؤ، لیکن سمجھ کے لگائے نا. مقصر اس کو ہم کہنے لگ جاتے ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کے فضائل کو کم کر دیتا ہے. یہ وہ امپاسبل چیز ہے جو اس کائنات میں ہو نہیں سکتی. چاہتے یہ وہ چیز ہے جو اس کائنات میں ناممکن ہے. کہ کوئی امام علی علیہ السلام کے فضائل کو کم کر سکے. ان ناممکنات میں سے کوئی شخص ہوگا اس کائنات میں جو ان ناممکن کام کو کر دے. ہم سے ممکن نہیں ہوتے. ممکن کام چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے، یہ اتنا بڑا یعنی ناممکن کام کو کوئی کر سکتا ہے. رسول نے خود کہا کہ بھئی قرآن کے اندر جب خدا نے کسی کے بارے میں بات کی کہ وہ مومن ہے، تو یہ سمجھ لو یہ علی کی بات کر رہا ہے. جہاں پہ رستگاری کی بات ہوئی، جہاں پہ فلاح کی بات ہوئی، جہاں پہ خدا کے تقوی کی بات ہوئی، جہاں پہ ایمان کی بات ہوئی، جہاں پہ اعمال صالح کی بات ہوئی، جہاں پہ ان ساری جتنی بھی آیات ہیں جو ایک ایمان یا مومن کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، تو یہ سمجھ جاؤ کہ یہ آیت علی کے لیے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اب آپ کیونکہ میں نے یہ جملہ کا کوئی اور کہتا تو ابھی آپ لوگ نعرہ حیدری لگا رہے ہوتے. جی یہ اسی کو فضائل کہتے ہیں نا. یا میں نے کچھ کہہ دیا، یہ فضائل ہی ہوتے ہیں نا، ایسے ہی ہوتے ہیں نا فضائل. عجیب نہیں ویسے، حقیقت ہے کہ کوئی اور حقیقت ہے. ابھی سارے کیونکہ شاید یہ موقع آ گیا تو وہ جو بات ہم کہہ دیتے کہ چلیں نعرہ حیدری ہم اپنی پوری زندگی نعرہ لگا رہے ہیں، اور لگانا بھی چاہیے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. نعرہ حیدری کا مطلب کیا ہے؟ نعرہ حیدری کا کیا مطلب ہے؟ میں تھوڑا پانی پیتا ہوں، مجھے بتائیے. نہیں بس لیکن میں انتظار کروں گا، آگے نہیں جاؤں گا جب تک آپ مجھے نعرہ حیدری کا مطلب نہیں بتائیں گے، کیونکہ ہم مارتے آئے ہیں، میں بھی مارتا آیا ہوں، نعرہ حیدری ہم سب مارتے ہیں. ہم میں سے شاید ابھی تک 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، ابھی تک ہم
کو سے کسی نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ نعرہ حیدری کا مطلب کیا ہے. ایسے ہی نا. چلے میں آج پوچھ رہا ہوں. میں چپ, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں. محمد وآل محمد وعجل. جی اب اگر تو اس وجہ سے آپ چپ ہیں کیونکہ آپ کو مطلب پتہ ہے اور آپ بتا نہیں رہے, شائع ہیں, تو چلو ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں کو زیادہ انکمفرٹیبل نہیں کرتا. نعرہ جو ہے وہ سلوگن کو کہتے ہیں, جب آپ ایک کسی چیز کو اونچی آواز میں. تو نعرہ حیدری کا جو مطلب بنے گا, اور یہ دیکھیں آپ کو پہلے سے پتہ تھا, جو سلوگن ہے جو اونچی آواز سے آپ کو کہنا ہے وہ ہے حیدری کیا ہے, حیدر کیا ہے, یعنی what is courage? So when you say Nare Haidari, you're saying to the people, shout it out loud. What does courage mean? کہ بہادری کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں نا نعرہ حیدری, آپ لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب بتاؤ کہ بہادری کا پیکر یعنی بہادری کی تعریف کیا ہے, اونچی آواز میں بتاؤ. حیدر تو یہی ہے نا, میں نے غلط ٹرانسلیشن تو نہیں کی نا. پھر ہم کہتے ہیں یا علی, کیونکہ بہادری کا جو پیکر ہے وہ امام علی علیہ السلام, بہادری کا جو پیکر ہے وہ امام سجاد علیہ السلام, بہادری کا جو پیکر ہے وہ حضرت عباس ہیں, بہادری کا جو پیکر ہے وہ امام رضا ہے, بہادری کا جو پیکر ہے وہ بی بی فاطمہ ہے. ہر امام بہادری کا پیکر ہے. ٹھیک, اب ہم یہ کیوں لگاتے ہیں اپنی مجلسوں میں, ہم کیوں لگاتے ہیں؟ ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ ہمارے کچھ آداب ہیں, طریقے ہیں, مجلس کے آداب ہیں کہ جب پڑھنے والا بیٹھتا ہے وہ ایک نقطہ لگاتا ہے, آپ سب اگر اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا آپ کو ایک بات سمجھ میں آئی یا آپ کو محسوس ہوا کہ امام علی علیہ السلام کا پیار آپ کے دل کے اندر جاگا ہے, تو آپ میں سے ایک کہتا ہے نعرہ حیدری, دوسرے کہتے ہیں علی. ایسے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارا کلچر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. میں آپ کو نعرے کی جگہ بتاؤں گا, یہاں پہ بھی ہے لیکن ایک اور جگہ بھی بتاؤں گا تاکہ اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. اذان جو ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں ہوتی ہے. عراق میں ایک اور انداز ہے, ایران میں ایک اور انداز ہے, پاکستان میں ایک اور انداز ہے, ترکی میں ایک اور انداز ہے. ہر جگہ جو ہے وہ اذان کے مراسم مختلف ہوتے ہیں. انڈیا پاکستان میں بھی ایک ہے, انداز ڈیفرنٹ ہے. یہ جو انداز ہے یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, یہ انداز جو ہے ہمارے کلچر کا حصہ ہے. کچھ چیزیں جو ہے وہ کنیکٹ ہوں گی, ایک جیسی ہوں گی. like some of the things will be the same. Like for example, if you go to a Husseiniya in Iran, you will also see these banners. You'll also see with people wearing black. You'll also see that they are doing matam. You'll also see they're doing noha. So there are, in different cultures, there are similarities of how we do the azan of Imam Hussain sallallahu alaihi wasallam. But there are some things that are unique to us. There are some things that are unique to them. Okay? And we classify that as part of our culture. ٹھیک ہے, so far okay? اردو میں تو نہیں بتانے کی ضرورت. آیا کلچر جو ہے دین ہے؟ نہیں. کلچر دین نہیں ہے. کلچر کا مطلب ہے کہ بھی ہم کیونکہ انڈیا پاکستان سے, تو ہم لباس کیسا پہنیں گے, کھانا کیسا کھائیں گے, ہمارے جو آرکیولوجیکل چیزیں ہیں وہ کیسی ہیں, ہمارے کچھ تہوار کیسے ہیں, یہ کلچر ہے. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کو دین سمجھ لیتے ہیں, اور کوئی دنیا کی جو قوم ہے نا اس کو دین نہیں سمجھتی, وہ کلچر ہی کہتے ہیں. مثلا جو ایک پی ایچ ڈی کرتا ہے ورلڈ کلچرز میں, وہ بعد میں جا کے یہ دعویٰ نہیں کر دیتا کہ اب میں مولانا بن گیا ہوں. کبھی کیوں ہے؟
اس نے آکسفورڈ سے کیمبرج سے پی ایچ ڈی کے بعد میں آ کے کہہ دیا کہ میں ریورنڈ لگ سکتا ہوں کسی چرچ میں یا میں مولانا بن گیا ہوں یا کچھ نہیں. کلچر اس نے اسٹڈی کیا. آیا کلچر بری چیزیں؟ نہیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام کا حصہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ایسے ہے. اس نے تمہیں مختلف قبائل کے اندر اس لیے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو انٹروڈیوس کر سکو کہ میں یہ ہوں. کلچر کا اپنا حصہ ہے، اس کے مورلز ہیں، ایتھکس ہیں، خدا کے نظام کا حصہ ہے، لیکن دین نہیں ہے. دین وہ سانچہ ہے جو کسی بھی کلچر کے اوپر رکھ دیں، جو اندر آ جائے لے لیں، جو باہر ہو اس کو پھینک دیں. یہ بات کلیئر ہوئی؟ نہیں. For the kids, maybe. You know when you make cookies, you roll the dough, and then you take a cookie cutter, maybe it's a star, maybe it's a moon, maybe it's a tree, and then you use that cookie cutter on top of that dough, and whatever comes within that cookie cutter you take, whatever doesn't come you don't take. Islam is the cookie cutter that we need to put on any culture. Whatever comes in, take it. Whatever doesn't, leave it. The Holy Prophet did the same thing. He put the cookie cutter of Islam on top of the Arab culture. Whatever came in, he took. Whatever was not, he said, go. Like part of the culture was that if a daughter was born, they would bury it alive. The Prophet said, this is wrong. This does not come within the bounds of Islam. He left it. There are other things that the Prophet said, that's fine, because it comes within the bounds of Islam. اگر اسلام کو صرف ہمارا یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اسلام کو رکھا ہوا نیچے اور اپنے کلچر کو بنایا ہوا کوکی کٹر، جو اس کے اندر آتا ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں، جو نہیں آتا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ مسئلہ ہے. سمپل ہے، اس کو ہم آسانی سے حل کر سکتے ہیں. انڈو پاکستان کے کلچر کو اگر آپ دیکھیں اور اس کے اوپر اسلام کا سانچہ ڈالیں، بہت ساری چیزیں اندر آتی ہیں. ہماری مہمان نوازی جو ہے وہ اسلام کے اندر ہے. جس طرح سے ہم مہمان نوازی کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، بڑوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. جس طرح سے ہم عورتوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کی عفت اور حیا کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کو اگر کوئی ضرورت ہے اس مالی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، ہمارے کلچر کے اندر. اس لیے ہمیں مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی جو ہے وہ پیسہ لا کے کہتی ہے میں نے تمہیں پیسہ دیا، کیوں آپ کو غصہ آتا ہے؟ کہ ہمارے کلچر میں یہ نہیں ہے. کلچر میں یہ ہے کہ بیوی کا خیال رکھیں، جو اس کو چاہیے، کپڑا چاہیے، اس کو روٹی چاہیے، اس کو گھر چاہیے، اس کو جیولری چاہیے، آپ لا کے دیں. باپ کا جو احترام ہے، ماں کا جو احترام ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے کلچر میں اچھی ہیں. لیکن جو اسلام کے حدود میں آئے، جو اسلام کے حدود میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی عزا ہے، جو اسلام کے حدودوں میں آ جائے اس کو رکھ لیں، جو نہیں آتی اس کو چھوڑ دیں. اسی طرح سے آپ اس حدودوں کو جو ہر کلچر پہ رکھ سکتے ہیں. مثلا ہمارے پاس علم ہیں، ہمارے پاس بینرز ہیں، ہمارے پاس یہ فرش عزا ہے، یہ سارے جو ہیں اسلام کے دائرے میں ہیں. علم جو ہے وہ شعار اللہ میں سے ہے. مثلا حضرت عباس کی وفا کا وہ کی آیت ہے. علم حضرت عباس کی آیت ہے نا، آیت کہتے ہیں نشانی کو، اس کا حصہ ہے. اس پرچم کا اسلام کے اندر حصہ ہے. امام زمان جب آئیں گے تو ان کے پرچم پہ لکھا ہوا یا اثارت الحسین، پرچم ہے، امام کی لشکر نے اٹھایا ہوا ہوگا. اور اس علم کا ایک ہدف ہے، مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ علم کو اٹھائیں گے، بار بار اٹھائیں گے، اس کی طرف نگاہ کریں گے، حضرت عباس کا نام دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے اندر وفا آئے گی. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم 600 سال سے علم تو اٹھا رہے ہیں لیکن وفا نہیں آئی. بلکہ ہم نے اپنے منطقے کا رکھ لیا، یہ بندہ جو ہے یہی فیملی اٹھائے گی علم، اس طرح کی ہم نے چیزیں کر لی.
یا یہی علم بنائیں گے، یہی. تو اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے. جو ایکچوئل چیز جہاں پہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی حضرت عباس کے علم کو اٹھا کے پوری زندگی گزر گئی، لیکن یہی تو وفا کا اظہار کرو. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم کو چھوڑ دیں، یار نہیں کرنا، ہم نے نہیں اٹھانا علم. نہیں، اٹھاتے رہیں جب تک مقصد پورا نہیں ہوتا. اٹھاتے رہیں جب تک مقصد نہیں پورا ہوتا. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ہمارے یہاں فار ایگزامپل ماتم ہے، نوحہ ہے، مرثیہ ہے، منقبت ہے، یہ سب ٹھیک ہے. مسئلہ مرثیہ، منقبت، نوحے کے ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ چیزیں آپ کو خدا سے دور لے کے جا رہی ہیں پھر وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہیں. اگر وہ انسان کو غلو اور شرک کی طرف لے کے جا رہی پھر وہ ظاہر اسلام کے دائرے سے خارج ہے. توحید اسلام ہے، اسلام توحید ہے، یعنی اس کو آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے. آپ رسول سے توحید کو نکال دیں، رسول کیا رہ جاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. امام علی سے توحید کو نکال دیں، کیا رہ جاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ وسیع رسول اللہ ہے. رسول اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، نماز خدا کے لیے ہے، قربتاً اللہ ہے. آپ اللہ کو توحید کو نکال دیں، اسلام میں کچھ نہیں بچتا. آپ توحید کو کھول دیں تو پورا اسلام ہے، اس کو سمیٹ لیں تو توحید. اب اگر ہماری منقبتوں میں، ہمارے مراسم میں اگر غلو اور شرک ہو رہا ہے تو یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ it's okay to do؟ It's not. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم، جیسے میں چاہ رہا تھا کہ کوئی آ کے پڑھے، یہ ہمارے مجلس کے آداب میں سے ہے کہ پہلے کوئی قرآن کسی نے پڑھا، اس کے بعد کوئی مرثیہ پڑھے، وہ ایک ماحول کو پیدا کرے، لوگ گریا کریں، ان کے دل نرم ہوں، پھر آئیں جنہوں نے پڑھنا ہے وہ آ کے پڑھیں، مصائب ہوئی، سارے ماتم ہو، علم کی زیارت کریں، سب کچھ یہی ہے. ماتم جب کمپٹیشن کے لیے ہو غلط ہے کہ بھئی میں کون ہم میں سے زیادہ زور کا ماتم کرتا ہے، یہ غلط ہے. ماتم غلط نہیں ہے. کون 2 ہاتھ کا کرتا ہے، کوئی 1 ہاتھ کا کرتا ہے، کوئی ہلکا کرتا ہے، کوئی زور سے کرتا ہے. بھائی ماتم حصہ ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے اس کو آج ایسے بنا دیا گیا کہ جیسے معاذ اللہ وہ اعضاء کے خلاف تھے. انہوں نے جتنی تاکید کی اعضاء پہ شاید کسی نے کی. ان کا ایک جملہ بتا دیتا ہوں، اب باتیں اس سائڈ پہ چلی گئی، پہلے محرم کو ہونی چاہیے تھی. امام خمینی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو نوجوانوں کے ہاتھ ماتم کی وجہ سے لال ہو جاتے ہیں نا، میں ان کو بوسہ دوں. اب یہ جو انہوں نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماتم کے، جو امام حسین کی عظمت ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر وہ ہاتھ سینے پہ لگے امام حسین کی اعضاء میں، اب ان کا مرتبہ ہے، اس مرتبے کے سامنے میں کچھ نہیں. ایت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں لکھا ہوا تھا کہ جو امام حسین کے حرم میں جو قالین ہے نا جس پہ زائر آتے جاتے ہیں، اس کی خاک، زائرین کے پاؤں کی خاک، دوبارہ کہوں، خاک شفانی، زائرین کے پاؤں کی خاک میرے کفن پہ میرے اوپر چھڑک دینا. ان ہستیوں کو ہم کہیں کہ یہ اعضاء کے خلاف ہے. امام خمینی کہتے تھے رو، جتنا رو سکتے ہو رو. یہ دشمن ہمیں کہتے ہیں کہ یہ رونے والی روتی قوم ہے، یہ آنسو ہے جس سے دشمن ڈرتا ہے. جو 8 سال کی جنگ تھی جس کو انہوں نے کہا کہ یہ نعمت ہے، اس کے اندر جو جذبہ اور ولولہ اور جو بہادری لوگوں نے دکھائی ہے وہ امام حسین کی اعضاء سے سیکھی تھی. 13 سال کا، 14 سال کا بچہ امام حسین کا نام اپنے ماتھے پہ لے کے، بی فاطمہ کا نام ماتھے پہ لے کے جا کے شہادت دیتا تھا. کہاں سے اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا؟ امام حسین کی اعضاء سے پیدا ہوا.
انہوں نے کہا ہمیں چیز ساری ماز محرم و سفر دیں، ہمارے پاس سب کچھ جو ہے وہ محرم اور سفر سے، اور کیا نہیں ہے ان کے پاس، پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہیں، جو مرضی کرنے کچھ نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ جی یہ عزا کے خلاف ہیں۔ کنہوں نے بنایا عزا کے خلاف؟ انہوں نے نہیں، یہ نہیں ہے عزا کے خلاف، جو ان کا نام لیتے ہیں، جنہوں نے ان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، انہوں نے اس طرح سے رویہ کیا، جو اپنے آپ کو انقلابی کہتے ہیں، انہوں نے یہ حالت پیدا کی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر۔ وہ شخص آیا ان کے پاس، آگے کہتا ہے کہ آغا یہ نا لوگ انقلاب سے متنفر ہو رہے ہیں۔ آغا ہنس دیے، تھوڑا سا مسکرا دیے، تو اس نے کہتے ہیں آغا میں نے اتنی سیریس بات آپ کو بتایا کہ وہ انقلاب سے متنفر ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا تم بات دیکھو کیا کر رہے ہو، انقلاب خود کیا ہے، اس کا کوئی وجود ہے؟ اگر تم یہ کہو کہ جنہوں نے انقلاب کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے لوگ انقلاب سے متنفر ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں۔ تو مسئلہ ان کے ساتھ ہے، اپنے آپ کو انقلابی کہتے ہیں۔ اب اس طرح سے اب آپ نہ کریے کہ انقلابیوں کے خلاف ہے، میں نے آپ کو تعریفیں بتائی ہیں، ملنگ کون ہے، مولائی کون ہے۔ ایک تو آپ we're not very forgiving people, you know, very fast to judge or to come to a conclusion, which results into our disunity. The definition, Ayatollah Misbah, Rahmatullah alayh, you know, in one of his lectures, he was saying, we've been using this word inqalabi, but have we ever asked ourselves the question, what does it mean? بہت بزرگ عالم ہیں، چلے گئے، وہ کہتے کہ ہم انقلابی لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو پتہ بھی ہے کہ انقلابی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ سکارف پہن لینا اور امام خمینی اور امام خامنہئی کہنے سے بندہ انقلابی نہیں بنتا ہے۔ انقلابی وہ ہوتا ہے کہ جس کا قلب دگرگون ہو کے خدا کی حکومت قائم ہو جائے۔ یہ ابن خان سے دوبارہ کہنا پڑے گا۔ پہلے انگلش میں کہتے ہیں کہ انقلابی is that person whose heart goes 180 and now the government of Allah subhanahu wa ta'ala is on his heart. The government of Shaitan is gone and the government of Allah has come. انقلابی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا دل منقلب ہو جائے، جو اپنے دل کے اندر خدا کی حکومت کو قائم کرے اور شیطان کو نکال دے، اس کو کہتے ہیں انقلابی۔ اب آئیں ڈھونڈے نا، اگر کوئی ملتا ہے تو لگائیں لیبل۔ اگر ابھی تک دل پہ شیطان کی شہوت کی ہوائے نفس کی حکومت ہے، وہ شخص انقلابی نہیں ہے۔ اور کیونکہ اگر شہوت کی اور اپنی انا کی اور ان ساری چیزوں کی حکومت ابھی بھی اس کے دل پہ ہے تو وہ زیادہ انقلاب کو نقصان پہنچائے گا بجائے فائدہ کی۔ اور یہ ہمارا مسئلہ۔ پروٹیسٹ میں جا کے نعرے مار کے امام خمینی کا نام لے کے، امام خامنہئی کا نام لے کے بندہ انقلابی نہیں بنتا۔ جب تک دل پہ حکومت شیطان کی ہے وہ انقلابی نہیں، جب دل پہ حکومت خدا کی ہے اس وقت بندہ انقلابی ہے۔ یا مقلب القلوب، یہ خدا کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ جو ہمارے شہداء ہیں بزرگ وہ انقلابی ہیں جنہوں نے خدا کی حکومت اپنے اوپر قائم کی دل پہ، اور پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور پھر شیطان بزرگ ہو گیا، کوئی بھی ہو گیا، انہوں نے ان کو وہ درجہ دے دیا جو ان کے پاس آلریڈی تھا۔ یہ انقلابی لوگ ہیں۔ ہاں اگر آپ کے دل پہ خدا کی حکومت آپ بھی ہو۔
تو اس اعزاز سے ہمارے درمیان میں ڈس یونٹی نہیں ہونی چاہیے. میں بھی امام حسین میں دعویٰ کرتا ہوں، میں پیار کرتا ہوں، میں جب دل میں دیکھتا ہوں ہے کچھ، ٹھیک ہے میں شاید جھوٹا ہوں اس طرح، جو اس کی حقیقت ہونی چاہیے وہ میرے پاس، میرے اعمال میں، میرے کردار میں، میری زندگی. میرے روزانہ زندگی میں نہیں ہے. لیکن جب میں اپنے دل کو دیکھتا ہوں مجھے پیار ہے. ٹھیک ہے میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے مجھے پیار ہے. آپ کو بھی پتا ہے. باپ چلا جاتا ہے، انسان کچھ دن روتا ہے پھر بھول جاتا ہے. ماں چلی جاتی ہے، اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے بندے کا، تھوڑی دیر روتا ہے پھر ٹھیک. چھوٹے بچے چلے جاتے ہیں، ماں باپ کے جو بالغ نہیں ہوئے روتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن یہ میں اور آپ ہی تو ہیں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے ہر سال ہمارے دل ٹوٹتے یا نہیں ٹوٹتے. نہ کبھی امام حسین کو دیکھا، نہ کہ ہم ان کے زمانے میں تھے، نہ ہم اپنی محبت کے دعوے میں سچے ہیں، لیکن کیوں آنسو آتے ہیں؟ کیوں دل ٹوٹتا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ یہ کلچر کی وجہ سے نہیں ہے محبت. یہ ہماری فطرت میں، ہمارے خمیر میں ہے. یہ ہمارے خمیر میں ہم بنے اس سے ہیں. تو جن کے سب کے خمیر میں یہ محبت ہے وہ کیسے ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں؟ اس کو یہ کہہ دیا، اس کو وہ کہہ دیا، اس کو یہ کہہ دیا، یہ سینٹر ٹوٹ گیا، وہاں پہ کوئی سینٹر بن گیا، یہ لڑائی ہو گئی، وہاں پولیس آ گئی. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سارا شیطان کا کھیل ہے اور ہم اس کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں. اس میں کوئی تقویٰ اور پائٹی اور رائچسنس نہیں ہے. اس بات میں سیلف رائچس ہو کے ہم کر رہے ہیں، شیطان کے جال میں پھنس کے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم سب ایک دوسرے ایک امام حسین سے پیار کرتے ہیں، اور پھر کیونکہ امام حسین سے پیار ہے تو اگر امام حسین کی قربانی کو کوئی نقصان پہنچائے گا ہم ایک ہو کے اس کے خلاف اٹھیں گے. اٹھیں گے یا نہیں؟ جانے دیں گے؟ تو یہاں کی جو نظام ہے یہاں کی، ان کو پتہ ہے کہ عذاب وہ چیز ہے کہ اس کی جڑوں کو کاٹو، اس کو باعث بناؤ ان کی ڈس یونٹی کا، پھر جو مرضی کرنا ہے ان کی نسلوں کے ساتھ کرو. ان کے ہاتھوں ہم کھیل رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتے ہیں کہ جی میں بہت بڑا امام حسین کا عزادار ہوں، اس وجہ سے میں نے یہ کیا. ایسا نہیں ہے. جب ہم اپنے سنی بھائیوں کے ساتھ یونٹی رکھ سکتے ہیں، اہل کتاب کو ہم نے احترام دیا ہے کس وجہ سے؟ حضرت عیسیٰ کی وجہ سے، ورنہ خود ان کے پاس کیا ہے؟ جو احترام ہے مثلا طہارت کا، اس حوالے سے بات کرو، احترام دیا ان کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ پوری کی پوری کائنات میرا خاندان ہے، اور خاندان میں سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو خاندان کی مدد کرتا ہے. رسول کی حدیث ہے
یعنی جو میرے مخلوق کی خدمت کرتا ہے وہ سب سے اچھا ہے، بجائے اس کے کہ ہم دست و گریبان ہو. اگر ہمارے درمیان میں کوئی مسئلہ ہے اس کو امام حسین کی پیار سے ریزالو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اپنی انانیت سے ریزالو کریں گے کبھی کوئی چیز ریزالو نہیں ہوگی. 94 سے میں دیکھ رہا ہوں. کچھ لوگ ہوں گے جن کی یہ عمر ہے، یعنی اتنے وہ اولڈ ہوں گے، ہر جگہ یہی ہے. یہ جو نعرہ حیدری کی جو جگہ میں آپ کو صحیح بتا دوں جس سے آپ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کہا کہ نعرہ حیدری کا مطلب یہ ہے کہ ایک سلوگن ہے بہادری کا، یعنی بتاؤ کہ کون ہے پیکر بہادری کا، اس کے بعد ہم امام علی کا نام لیتے ہیں. ایک دفعہ لگائیں اور پھر میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں. ایک دفعہ لگائیں، زور سے لگائیں اور سارے جو ہے زور سے جواب دیں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ٹھیک ہے، آپ نے فضا چینج ہوتی دیکھی، جیسے آپ بیفور اینڈ آفٹر فرق محسوس کر رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب امام علی علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے اور اونچی آواز سے نام لیا جاتا ہے تو بزدلی ہمارے دلوں میں سے نکل جاتی ہے. یعنی نعرہ حیدری کی جو جگہ ہے وہ ہر اس جگہ پہ ہے جہاں پہ انسان اپنے آپ کو بزدل سمجھے. بزدل کون ہوتا ہے؟ جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے. شجاع کون ہوتا ہے؟ جو خدا کی اطاعت کرتا ہے. تو اس وجہ سے جس نے کہ خدا کی اطاعت کی اس جگہ تک پہنچا کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بھاری ہو گئی. یہ کیوں مقام ملا؟ اطاعت الہی کی وجہ سے. کون ہے پھر سب سے زیادہ بہادر؟ امام علی. تو بہادر کون ہے؟ جو خدا کی اطاعت کرتا ہے. بزدل کون ہے؟ خدا کی نافرمانی کرتا ہے. یہ معیار کبھی ہمیں دیا نہیں کسی نے. اور یقین کریں جو بہت اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں وہ ہیں ہوتے بزدل ہیں. جو انا کے پیچھے اپنا سر جھکا دے، شہوت کے پیچھے سر جھکا دے، ہوائے نفس کے پیچھے سر جھکا دے، وہ بزدل ہے. اگر بہادر ہوتا تو ان سے لڑتا، ان کو مات دیتا. تو اب اس کی جگہ کہاں ہے؟ اس لیے کہا ہر امام بہادر ہے. یہ تعریف تھوڑی اپنے پاس رکھ لیں، بہادری اور بزدلی. ٹھیک ہے، مثلا فجر کا وقت ہو رہا ہے، نزدیک ہے، شہوت جو ہے وہ اپنا سونے کی اور ہوائے نفس جو ہے وہ حاوی ہو رہی ہے، تکے ہوئے ہیں، 2 گھنٹے پہلے سوئے تھے، بزدلی ہے اندر. شیطان بیچ میں کچھ کہہ رہا ہے، سوچتے رہو بھائی کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، پہلے بھی تو تم نے 10 سال قضا کی، ایک اور ہوگی تو کیا ہوا، بعد میں پڑھ لینا. جب تم نے ساری پڑھنی، اگر نہیں پڑھ سکے تو بڑا بیٹا کسی کو رینٹ کر کے پڑھا دے گا، تم سوئے رہو. اب یہ جو بزدلی آ رہی ہے نا اندر، یہاں پہ لگائے نعرہ حیدری. کیسے ابھی آپ چینج ہوگی نا اندر سے، اسٹرینتھ آ گئی، طاقت آ گئی، بہادری آ گئی. اب تو شہوت ہو گئی، سونے کی ہوائے نفس ہو گئی، شیطان ہو گیا، سب بھاگ جائیں گے. تو جہاں پہ محسوس ہو اب خدا کی نافرمانی ہونے لگی ہے، اپنے دل میں نعرہ حیدری کا یا علی، فوراً بہادر بن جائیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. مشکل آ گئی، پیسے چلے گئے، کوئی مسئلہ. یہ جو جگہ ہیں وہ صرف فرش ازا نہیں، فرش ازا پہ بھی لگائے. لیکن یہاں پہ بہت زیادہ بہادر بن کے ہم زیادہ تر ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں. جو فرش ازا پہ بھی لگائے نعرہ، لیکن اس کی جگہ جو ہے وہ ہر اس جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو محسوس ہو
کہ اندر آہستہ آہستہ بزدلی آ رہی ہے. بزدلی آ رہی کہیں طاقت لیں، کیونکہ بہادری کا پیکر علی ہے، اس کا نام لیا ہے، طاقت آئی ہے. یہ طاقت جسم کی نہیں، یہ طاقت روح کی ہے. امام علی سے جب کسی نے پوچھا یہ خیبر کا دروازہ تم نے کیسے اٹھایا، کیونکہ جب انہوں نے کھانا دیکھا امام کا، وہ جو کی روٹی جو امام ہی توڑ سکتے تھے اپنے گھٹنے پہ، باقی وہ ٹوٹتی نہیں تھی کسی سے. نے کیسے اٹھا لیا خیبر کا دروازہ؟ امام نے کہا میں نے اس بازو کی طاقت سے نہیں اٹھایا، میں نے اپنی ایمان کی طاقت سے اٹھایا ہے. یعنی علی کی طاقت بازو میں نہیں، ایمان میں ہے. کتنی طاقت ہے ایمان کی! خیبر تو چھوٹی چیز تھی، 10 بھی ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ملین بھی ہوتے دروازے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ٹریلین بھی ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ امام علی کی طاقت کے سامنے، ایمان کی طاقت کے سامنے لے آؤ خیبر جتنے لانے ہیں. مگر میں نے اپنے ایمان کی طاقت سے اٹھایا ہے. تو اس ٹائم پہ کون سی طاقت چاہیے؟ شیطان سے لڑنے کے لیے، ہوائے نفس سے لڑنے کے لیے کون سی طاقت چاہیے؟ ایمان کی. نام لیا، آ گیا. ٹھیک ہے، یہ تھا مقدمہ، اس کو کہتے ہیں پریلیمنری پریفیس، جس نے گھنٹہ لے لیا ہمارا. لیکن جو مطالب آپ سے عرض کیے، اگر کچھ بھی آپ کے ذہنوں میں رہ جائے اس کو امپلیمنٹ کریں، آپس میں ڈس یونٹی نہ کریں، ایک دوسرے پہ لیبلز نہ لگائیں. ہم سب امام حسین سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب کرتے ہیں. اگر کوئی امام حسین کے اصولوں کو کاٹ رہے، ہم سب اکٹھے ہو کے اس کے خلاف اٹھیں گے. اگر کوئی آ کے توحید کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے، ہم سب اٹھیں گے اس کے خلاف. اگر کوئی آ کے اسلام کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے، ہم سب خلاف اس کے اٹھیں گے. اگر کوئی نماز کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے، ہم سب اس کے خلاف اٹھیں گے. اگر کوئی ماتم کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے، ہم سب اس کے خلاف اٹھیں گے. ماتم اسلام میں، ماتم عذاب میں ہے. کوئی اگر گریے کے خلاف اٹھ رہا ہے، ہم اس کے خلاف اٹھیں گے. لیکن یہ انا اور یہ اپنی سیلف رائچسنس اس کی وجہ سے نہیں، خدا کے لیے، خدا کے قرب کے لیے. اگر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزا ہمیں یونائٹ کر دے، یقین کریں اتنی جلدی امام کا ظہور ہو جائے گا جس کا کہ میں آپ کو کہہ نہیں سکتا. یہ جو امام حسین کی عزا ہے یا امام حسین ہے نا، یہ اور امام زمان کو احادیث نے، ائمہ نے ایسا جوڑ دیا کہ فرق نہیں پتہ لگتا. اس لیے ہم کہتے ہیں حسین وقت، امام کو کہتے ہیں حسین وقت. اور جو ان کے اصحاب ہیں امام کے، وہ فوٹو کاپی ہیں امام حسین کے اصحاب کے. آپ دیکھو، امام نے آ کے پہلی بات جو خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے کرنی ہے، وہ کہیں گے کہ میں آ گیا ہوں اپنے جد کے خون کا بدلہ لینے. جب امام کی 15 شعبان ہے تو امام حسین کا نام ہے. جب امام حسین کا نام ہے، روز عاشور ہے، امام زمان کا نام ہے. یہ دو نام ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے ہیں، ہم اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. ان کے اصحاب ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں، ان کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. تو جو چیز ظہور کو ڈیلے کر رہی ہے، اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ عزا کا جو ہدف اور مقصد ہے اس تک ہم نہیں پہنچ پا رہے. یہ اب جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، جب یہ اجاگر ہو، اسلام کے قوانین کو، اسلام کے عقائد کو، اسلام کے اخلاق کو، ہمیں پتہ ہے کہ امام حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے. ہم پوری زندگی روتے ہیں ان کی قربانی کی، جو انہوں نے قربانی دی ہے. جو ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا، وقت یزید کو ہم للکارتے ہیں. یزید مرد آباد ہم کہتے ہیں. اپنے آپ کو امام زمان پہ قربان کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں. سلام جب کرتے ہیں کہتے ہیں میں تیار ہوں اپنے ماتھے کا خون بہانے کے لیے. ہم ہیں جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا بدلہ لیں گے امام کے ساتھ مل کے. ہم ان دعاؤں میں کہتے ہیں
آپ روز عاشور یہ ایک دوسرے کو دعا کر رہے ہوتے ہو. یہ ساری چیزوں کا کنیکشن ہے امام کے ظہور کے ساتھ. عذاب میں وہ ہے، جیسے عذاب کی طاقت سے وہ 8 سال کی جو جنگ تھی، امام خمینی نے کہہ دیا کہ نعمت ہے، اور پوری دنیا ان کے خلاف کری تھی لیکن وہ جیت گئے. جو قربانی کا جذبہ آپ کو اگر رضا سے نہیں ملے گا، کہاں سے ملے گا بتاؤ؟ حضرت علی اکبر کے، بی بی زینب کے، حضرت علی اصغر کے مصائب سن سن کے جو آپ کے اندر حالت پیدا ہوتی ہے، وہی آپ کو طاقت دے گی قربان کر، اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے. مائیں جو ہیں، ماؤں کے پاس طاقت کہاں سے آئے گی امام زمان کو اپنے سپاہی دے کے تو قربان خدا کے نام کے؟ کس سے لیں گے وہ طاقت؟ میری بہنوں کو طاقت ملے گی بی بی زینب سے. جب امام آئیں گے کہیں گے اپنے بچوں کو دے دو خدا کے راہ میں قربان کر. تو یہ ہماری بہنیں کہاں سے طاقت لیں گی؟ بی بی زینب سے طاقت لیں گی، کہیں گی ٹھیک ہے یہ لو امام وقت میرے بچے. بی بی زینب نے دے کے شکر ادا کیا تھا، میں تو کنیز ہوں، میرے آپ جتنے ہیں لے جاؤ. جب باپ سے آگے کہیں گے کہ مجھے تمہارا جوان بیٹا چاہیے، کیسے ہم دیں گے اپنے جوان بیٹے کو؟ ہم کہیں گے امام حسین حضرت علی اکبر کو دیجیے جو خلق اور خلق کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے تھے. میں تو ان کا نوکر ہوں، میں تو ان کا غلام ہوں، میرا لے جاؤ جوان بچہ. کیسے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیں گے؟ کہاں سے طاقت آئے گی؟ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ کو چھوڑا ہے، رسول کی قبر مطہر پہ جا کے، یعنی جو طاقت ملی ہے امام حسین کو، اپنے جد کا شہر چھوڑ کے جا رہے، پتہ ہے کس طرف جا رہے، رسول کی قبر کے پاس آ کے خدا حافظ کر رہے. انہیں پتہ ہے کہ اب میں نکل رہا ہوں، قبر مطہر کو دوبارہ نہیں دیکھنا ملے گا، نانا سے وہ خدا حافظی کر. اس وقت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کچھ بتایا. نانا کا دین خطرے میں ہے، طاقت نانا دے. بی بی فاطمہ کی قبر مطہر جو کہ امام زمان علیہ السلام کو صرف پتہ ہے یا ائمہ کو پتہ تھی، امام حسین نے جا کے وہاں پہ خدا حافظ کی. کیسے کی؟ آپ کبھی اپنی، اگر آپ کی ماں زندہ، خدا اس کو اور زندگی دے، اگر جا چکی قبر پہ جا کے کیا باتیں کرتے ہو؟ کیا کہتے ہو اپنی ماں کو جو قبر میں ہے؟ اور اگر یہ پتا ہو کہ یہ آخری دفعہ قبر کی زیارت ہوگی تو کیا کہو گے؟ خدایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دو قسم کے آنسو جو ہیں وہ بہت پسند ہیں. ایک وہ آنسو ہے جو عاصی، جو گناہگار ہوتا ہے، جب وہ خدا سے گر گرا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، خدا کو وہ آنسو بہت پسند. دوسرے آنسو جو خدا کو بہت پسند ہے وہ ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کے عذاب میں انسان کی آنکھ ہے.
خدایا ہم کوئی چیز نہیں ہے، ہم گناہگار ہیں. امام حسین صاحب السلام سے محبت کرتے ہیں. آج اس وقت ابھی جتنے ہمارے گناہ ہیں وہ تیرے سامنے ہیں. ہمیں گننے کی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. بندہ کہے تو اس کو جس کو پتہ نہ ہو. میرے پاس مجھے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے جو میرے لیے بہتر ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. میرے مولا آپ کو سب پتہ ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. خدا ان گناہوں کو معاف کر دے، ان وسائل کو اکٹھا کر دے. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کر دے.